نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت سے مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آئیے اب تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں۔ عن ابن عباس، حضرت ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوں۔ قال، حضرت ابن عباس نے کہا، لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المتشبہین، مشابہت اختیار کرنے والے، من الرجالی، مردوں میں سے، بالنسائی، عورتوں کے ساتھ، والمتشبہاتی، اور مشابہت اختیار کرنے والی، من النسائی، عورتوں میں سے، بالرجالی، مردوں کے ساتھ۔ آئیے اب مکمل پڑھتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت سے مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی وہ انہی میں سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، مردوں کی طرح کا جوتا پہننے والی عورت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی طرح بننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابی داؤد۔ کارخانہ قدرت میں ہر جنس کا اپنا اپنا کردار متعین ہے۔ مرد اپنے حصے کا کام کرے اور اپنے تشخص کو برقرار رکھے، عورت عورت کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرے اور عورت بن کر کرے، تبھی کام چلتا ہے۔ اگر کوئی بھی جنس دوسری جنس کی نقالی کرے یا اس جیسا بننے کی کوشش کرے تو معاشرے میں فساد برپا ہوگا اور ہر کام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسلام دین فطرت ہے، وہ یہی بات سمجھاتا ہے کہ مرد اپنے لباس میں، طرز گفتگو میں، چال ڈھال اور طور اتوار میں غرض کسی بھی پہلو سے صنف مخالف کی مشابہت اختیار نہ کرے، وگرنہ وہ اپنا اصل کردار بھی ادا کرنے کے قابل نہ رہے گا۔ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی کھو بیٹھا۔ سمجھایا گیا ہے کہ یہ کام نہ کرو کہ اللہ نے تو لعنت کی مرد بننے والی عورت پر اور عورت بننے والے مرد پر۔ عورت اپنی زیب و زینت کے لیے مرد کی طرح پتلون یا تنگ لباس نہ پہنے، کیونکہ یہ عورتوں کے تمام نشیب و فراز، ٹانگ، پیٹ، کمر، پہلو اور سینہ سب کو نمایاں کر دیتا ہے اور فتنہ کا سیلاب برپا کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ مردوں کی طرح بے حجاب اور بغیر دوپٹہ کے نہ پھریں، ان کی طرح بوائے کٹ بال نہ بنوائیں، سائیکل پر سوار نہ ہوں۔ اسی طرح مسلمان عورتوں کا مغربی عورتوں کے سے لباس اور آداب و اطوار اختیار کرنا بھی اپنے اندر بہت بڑی فتنہ سامانی رکھتا ہے۔ مخلوط محفلیں، فحش سرگرمیاں معاشرے میں بے حیائی، آوارگی اور فحاشی پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ روشن خیالی کے نام پر بہت زیادہ تباہی و بربادی مسلم معاشرے کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ ہمیں تو حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ جیسے نمونے اپنی خواتین کے سامنے رکھنے چاہیے۔ بقول علامہ اقبال، مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوۂ کامل بطول۔